آج ہم اس ویڈیو میں عقیدہ، سلف، توحید اور شرک کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بالکل نہ بھولیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ جس بھی چیز کو انسان دل کی گہرائی سے مانے اور اسی کے لیے وہ ساری جد و جہد کرتا ہو۔ مثلا کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، تو اس کی ساری دوڑ بھاگ صرف اسی دنیا کے لیے ہی ہوگی۔ برعکس اس انسان کے جو مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، تو وہ اس دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرے گا جتنا دین اسلام نے اس کو بتایا ہے۔ عقیدہ لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا، یعنی انسان کا جو بھی عقیدہ ہوتا ہے وہ اس کی گرہ اپنے دل میں باندھ لیتا ہے۔ ہر دین اور فلسفی کا ایک عقیدہ ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے اسی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسلامک عقیدہ کیا ہے؟ جو کچھ قرآن، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغتی معنی میں اس کا مطلب ہے جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ اسلامی لحاظ سے جب سلف کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے پہلے 3 جنریشن، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے۔ منہج کیا ہوتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ منہج کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقہ یا ایک راہ، ایسا طریقہ یا راہ جس کو دین کی تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ہر امت کو ایک شریعت دی گئی اور ایک سیدھا راستہ دیا گیا۔ اس امت کے لیے بھی ایک شریعت ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس پہ سلف و صالحین چلے۔ توحید کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ایک اللہ میں یقین، وہی سچا الہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی ہے جو ہر چیز کا رب ہے، وہ اپنے نام اور صفات میں سب سے منفرد ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ توحید الربوبیہ میں شرک یہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور اس کائنات کو چلا رہا ہے یا کسی اور کا اس دنیا کی مخلوق پر کنٹرول ہے۔ توحید الاسماء و صفات میں شرک یعنی یہ ماننا کہ اللہ کے نام اور صفات اس کے مخلوق کی طرح ہیں یا دوسرے بھی اس کی صفات شیئر کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ الحی اور القیوم ہے، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور زندہ رہنے والا ہے۔ یہ صفات صرف اس کے لیے خاص ہے، کسی اور کو یہ صفات دینا شرک ہوگا۔ توحید الالوہیہ میں شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ شرک اکبر سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر یعنی دکھاوے کی عبادت کرنا، توحید کا عقیدہ درست نہ ہونا۔ ہمیں امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔